السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کافی عرصے سے میں کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ویڈیو وغیرہ اپلوڈ نہیں کر سکا، تو آج سے یہ سلسلہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ تو آج بات ہوگی رمضان کے حوالے سے۔ کچھ دوستوں نے کوسچنز بھی کیے ہیں کہ روزے کی جو ہے اصل اور روزے کی حقیقت بتائیں۔ تو جو ظاہری روزہ ہے وہ تو ہمیں دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمام گھروں میں تمام لوگوں کو بچپن سے ہی اس کا معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ کے سحری اور پھر افطاری۔ لیکن ایک روزے کی اصل ہے، ایک روزے کا باطن ہے، ایک اس کی حقیقت ہے۔ وہ روزہ کیسا ہوتا ہے اور کیسے رکھا جاتا ہے، اور وہ کون لوگ وہ روزہ رکھتے ہیں، اور اس روزے کی کیا اہمیت ہے، اس پہ آج جو ہے وہ ہم مزید جو ہے نا روشنی ڈالیں گے۔ جو لوگ اولیاء اللہ ہیں، فقیر لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، وہ اس روزے پہ زیادہ زور دیتے ہیں جو کہ باطن کا روزہ ہے۔ وہ کیسے رکھا جاتا ہے؟ اچھا، کئی لوگ باطن کے روزے کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی جو ظاہری روزے کے پروٹوکولز ہیں بس وہی اگر ہم پورے کر لیں تو باطن کا روزہ ہو جائے گا، جیسے جھوٹ چھوڑ دیں، غلط بیانی چھوڑ دیں، جتنی بھی تمام جو غلط حرکات و سکنات ہیں وہ ساری ہم اگر ہم چھوڑ دیں تو ہمارا روزہ جو ہے نا وہ باطن کی طرف باطن کا ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہیلپ آؤٹ ضرور کرتے ہیں باطن کے روزے کو، لیکن یہ تو ظاہر کے روزے میں بھی ضروری ہے کہ آپ بے ایمانی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کینہ نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں۔ یہ سارے معاملات آپ ظاہر کے روزے کے لیے بھی ضروری ہیں۔ اگر آپ چھوڑتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ قبول ہوتا ہے، ادروائز تو وہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ خالی کھانا پینا چھوڑنے سے تو روزہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ باطن کا روزہ رکھتے ہیں وہ بالکل مختلف ان کا طریقہ کار اور انداز ہے، اور جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ کے قریب ہیں، قربت میں ہیں، وہ لوگ باطن کا روزہ خود بخود وہ لوگ ان کا رجحان اس طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو انسان ظاہری سارے پروٹوکول شرع کے شریعت کے پورے کرتا ہے، اگر وہ پوری ایمانداری کے ساتھ وہ سارے کام کر رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن وہ باطن کی طرف ضرور آ ہی جاتا ہے، کیونکہ شریعت بھی اسی طرف آپ کو لے آتی ہے جو آپ حقیقت سے آپ وہ والے معاملات پورے کریں جو شریعت میں ظاہری طور پہ دیے گئے ہیں۔ تو باطن کا جو روزہ ہے وہ ایسے رکھا جاتا ہے کہ ہم تو جس طرح ظاہر کے روزے میں کہتے ہیں نا کچھ غلط نہ بولیں، کچھ غلط نہ سنیں، اس میں حقیقتاً آپ کی سماعت، سننے کی اور بولنے کی دونوں صلاحیتیں آپ کو بند کرنی پڑتی ہیں۔ سننے کی اور بولنے کی، دیکھنے کی، سوچنے کی، خیال بھی ایون کے آپ کا کنٹرولڈ ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ لائکا میڈیٹیشن، لائکا مراقبہ، جب آپ بیٹھتے ہیں اللہ کی یاد میں یا ذکر لے کے بیٹھتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ اس میں اتنا ڈوبتے ہیں کہ آپ کے ہوش و حواس ظاہری بند ہو جاتے ہیں سارے۔ یعنی کہ جتنے ہمارے حواس خمسہ ہیں، وہ ایک قوالی میں بھی بڑا مشہور شعر ہے کہ مل مل ماری پنج چورانو ہستی قلعہ گرائیں ہو یار۔ یعنی کہ پانچ حواس خمسہ جو ہمارے ہیں، یہ جو ہماری صلاحیتیں ہیں دیکھنے، سننے کی، بولنے کی اور سوچنے کی، خیال کی، یہ جو 5 حصے ہیں یہ بند ہو جاتی ہیں وہاں پہ۔ اور جب آپ کی پانچوں حواس بند ہو جانے کہ آپ یہاں سے کٹ گئے، ظاہری دنیا سے کٹ گئے اور حقیقی دنیا میں آپ جڑ گئے، اب وہ کوئی کانشیسلی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ آپ بیٹھتے ہیں جب اللہ کے ذکر میں، فرض کریں آپ کوئی کسی فقیر نے آپ کو کوئی ذکر دیا یا کوئی اللہ کے نیک بندے نے ذکر دیا، آپ بیٹھ کے جب وہ کر رہے ہیں یا میڈیٹیشن دی، مراقبہ دیا، تو آپ آہستہ آہستہ اتنا ڈوب جاتے ہیں اس کے اندر کہ آپ کو ظاہری ہوش و حواس آپ کے ذہن سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کے ذہن سے ظاہری سارا معاملات ہی کٹ جاتے ہیں تو آپ کو ہوش ہی نہیں رہتی، ظاہر ہے، اور جب آپ کو ہوش ہی نہیں رہتی تو آپ اس حقیقی دنیا میں ٹریول کر جاتے ہیں، چاہے کچھ لمحات کے لیے ہی کریں، تو وہاں پہ وہ روزہ ہوتا ہے، چاہے وہ 1 سیکنڈ کا ہو، 10 سیکنڈ کا ہو، 10 منٹ کا ہو، 10 گھنٹے کا ہو، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کئی فقیر تو وہ لمبے ہی ڈوب جاتے ہیں، وہ بہت ٹائم کے بعد واپس آتے ہیں، اور کئی لوگ چند لمحات کے لیے اس رب تعالیٰ کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں، حقیقت میں گم ہو جاتے ہیں۔ اس روزے میں تو پھر یہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ آپ جھوٹ چھوڑ دیں، کینہ چھوڑ دیں، بغض چھوڑ دیں، وہ تو آٹومیٹکلی اب جب ظاہری دنیا سے کٹ ہو گئے
تو یہ تو سارا چھوٹ گیا نا ان لمحات کے لیے. تو اس روزے کی اہمیت ہے جو آپ کو رب کے قریب لے کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم تو کھانا پینا جب چھوڑتے ہیں تو ہمارا سارا فوکس کھانے پینے پہ ہی ہوتا ہے. یعنی کہ ہم نے کھانا بھی چھوڑا، پینا بھی چھوڑا، پیاس لگ رہی ہے تو ہمارے ذہن میں پانی گھومتا رہتا ہے. پھر ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو ہمارے ذہن میں کھانا گھومتا رہتا ہے. تو ہمارے ذہن میں اللہ کی یاد نہیں آتی اس روزے، ظاہری روزے سے. زیادہ تر، میں یہ نہیں کہتا کہ بہت سے لوگ اس روزے کو بھی حقیقت کے روزے کے ساتھ کی طرح رکھتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن زیادہ تر لوگوں کو جو ہے وہ ظاہری پروٹوکول پورا کرتے ہیں کہ جی حکم ہے اور بس ہم نے رکھنا ہے اور ہم نے کھانا چھوڑنا ہے. سحری بھی ہم نے فل جو ہے فلج کرنی ہے اور افطاری اس سے بھی ڈبل کرنی ہے، یعنی کہ عام دنوں سے بھی زیادہ کھانا ہے. تو یہ تو ظاہر کا ایک پروٹوکول ہے، ٹھیک ہے، شریعت میں دیا گیا ہے شریعت کی. لیکن حقیقت کو اگر چھونا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، جو بڑے فقراء روزہ رکھتے ہیں، جو اولیاء روزہ رکھتے ہیں، جو حقیقی لوگ روزہ رکھتے ہیں، وہ کٹ ہو جاتے ہیں اس دنیا سے، چاہے وہ کچھ لمحے کے لیے ہوں، چاہے وہ کچھ گھنٹوں کے لیے ہوں. پھر وہ روزہ آپ اللہ تعالیٰ کی کیونکہ یاد میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی، اور جیسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہوئے تو آپ کا جو ہے نا روزے کا آپ کو اجر وہیں مل گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا بھی ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہوں. تو وہ خود کیسے ہے اس کا اجر؟ کہ وہ ملے ہمیں، ہم اس سے گفت و شنید کریں، ہم اسے دیکھیں، دیدار حاصل ہو. بلکہ باطنی لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ افطار آپ نے کرنی ہے اللہ کی پہچان سے، اور سحری آپ نے کرنی ہے اللہ کی پہچان سے. سٹارٹ کام شروع ہوگا، یہ سحری ہوگی آپ کی کہ اللہ کی پہچان ہوگی، اور اس کے دیدار پہ افطار ہوگی. تو یہ لوگ وہ روزہ رکھتے ہیں اور ان کا روزہ کھلتا تب ہے جب یار کا دیدار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہوتا ہے. بڑا آسان بھی اور بڑا مشکل بھی ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے. اب کئی لوگ ظاہر ہے اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں حکم ہے کہ ہم یہ والا روزہ بس رکھیں، بس یہ ٹھیک ہے، اسی طرح رکھا. بالکل رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان درجہ بھی انسان کو دیا ہے، شریعت کا آسان راستہ، جس میں آپ چند گھنٹے کے لیے کھانا پینا چھوڑنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ چھوڑ سکتا ہے کہ انسان اگر کوشش کرے تو وہ کھانا پینا چھوڑ سکتا ہے، اور جھوٹ بولنا چھوڑ سکتا ہے، غلط کام چھوڑ سکتا ہے. چند گھنٹے کے لیے چھوڑنے ہیں نا، تو آپ کے پروٹوکول پورے ہو جائیں گے، فرض بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کی حاضری بھی لگ جائے گی. لیکن رب کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آپ باطن کا روزہ نہ رکھیں. تو کوشش کریں کہ ظاہری روزے کے ساتھ باطن کے روزے کو بھی اہمیت دیں، اور چاہے پورے رمضان میں چند لمحے ہی اس کی یاد میں گم اور کٹ ہو جائیں اس دنیا سے. جب آپ اس دنیا کے ساتھ رہیں گے تو پھر اللہ نہیں ہے، یا اللہ رہے گا یا دنیا رہے گی. ایک ہی چیز اس دل میں بس سکتی ہے. اگر اللہ کو بسانا ہے تو دنیا کو نکالنا پڑے گا، اور اگر دنیا بسی ہے تو اللہ تو آٹومیٹکلی پھر نکل گیا. تو ہم نے وہ روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کی طرف آنا ہے اور لوگوں میں شعور اجاگر کرنا ہے. اللہ پاک نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہمیں جتنا معلوم ہے دوسروں تک پہنچا دیں، اور بغیر اس کے کہ جی میں بہت کچھ جانتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. ہر انسان اپنے اپنے لیول پہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی قسم کا علم دیا، کسی کو کسی اور چیز کا علم دیا. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے باطن کا علم دیا ہے اس کو پھر باطن کی تعلیم کرنا فرض ہے. تو یہ روزہ ہے، کوشش کریں کہ یاد میں رہیں رب تعالیٰ کی، ہر وقت اس کے خیال میں رہیں، ہر وقت، چاہے رمضان ہو نہ ہو، ہر وقت ہر لمحہ اس کی یاد سے غافل نہ ہو. کہتے ہیں نا جو دم غافل سو دم کافر، یعنی کہ جو میرا خیال رب کی یاد سے غافل ہو گیا وہ میرا خیال کافر ہو گیا. تو جب آپ رب کی یاد میں رہنے کی آپ کو عادت ہو جائے گی تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دنیاوی سارے کام کر کون رہا ہے آپ کے. پھر رب تعالیٰ ذمہ لے لیں گے وہ سارے کاموں کا. اور یہ واقعی سچ ہے، یہ کوئی یہ کہانیاں نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے سنا دی اور چند لمحے موٹیویشنل سپیچ کر دی اور آپ نے سمجھ لی. نہیں، جب آپ خلوص سے اس کی یاد میں چلے جائیں گے نا تو آٹومیٹکلی وہ تمام دنیاوی کام جتنے بھی ہیں وہ سارے اپنے ذمہ لے گا، اور آپ محسوس کریں گے کہ یار میرے ذمہ تو کوئی کام ہی نہیں رہا، میرے ذمہ تو صرف رب کی یاد رہ گئی ہے. تو وہی یاد ہے جو ہمیں رب تک لے کے جائے گی. پھر جب کوشچننگ ہوگی، جس طرح قبر میں شریعت میں ہم نے سنا ہے کوشچننگ ہوگی، تو آپ جواب تو دے سکیں گے نا. جب وہ کہے گا کہ فرشتہ من ربو کا، تو کیا کہیں گے؟ کون؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو جانتے ہی نہیں، ہم تو ملے ہی نہیں اس سے. کس طرح جواب دے سکتے ہیں؟ پاسبلٹی ہی نہیں ہے. تو جو رب کو جان گیا وہ دے سکتا ہے جواب، جو نہیں جانا وہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر اسے بخشوا تو دیں گے، یہ تو انہوں نے وعدہ لیا ہوا ہے. اللہ پاک کی رحمت سے سارے بخشے جائیں گے، یہ تو حضور کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کا وعدہ حضور کے ساتھ، کمٹمنٹس ہیں. اور اللہ نے کہا میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے.
تو جب رحمت غالب ہے تو رحمت للعالمین تو حضور خود ہے. تو اس لیے کوشش لیکن کریں کہ آپ وہ روزہ حقیقت کی طرف جائیں، حقیقت کے روزے رکھیں، حقیقت کی نمازیں پڑھیں، حقیقت کی زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ پہ بھی کسی ٹائم پہ بات ہوگی کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں. حقیقت کا حج کریں، ٹھیک ہے، دیدار یار کریں، تب حج ہوگا. تو بہت بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو خوش رکھے. کوئی کویشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اب انشاءاللہ جیسے ہی کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ جلد از جلد ویڈیوز بناؤں اور جو ڈیوٹی ہے میری وہ پوری کروں. بہت بہت شکریہ.